अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं? वेलकम है आप लोगों का आसमां की दुनिया और इस्लामिक बातों में दोस्तों। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ दोस्तों। ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है, इसको गौर से देखिए। और ये किसने बनाया है? हमारे रब ने। क्या खूबसूरत पेड़ है, नज़ारा है। इस पेड़ पौधे को उगाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? हमारा रब है। इसलिए हमको हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, इतनी अच्छी दुनिया से नवाजा है। तो हमको भी उसी तरह उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, उनका शुक्र अदा करना चाहिए और हर एक चीज़ को देखते हुए भी शुक्र अदा करना चाहिए। और आप देखिएगा इस मंज़र को और अल्लाह का शुक्र अदा करिएगा। तो मैं आज आप लोगों को ना दोस्तों बिस्मिल्लाह की बरकत के बारे में बताऊंगी कि बिस्मिल्लाह की बरकत कितनी है और अल्लाह इसको कितना पसंद करता है। तो मैं छोटी सी हदीस भी बताऊंगी, छोटी छोटी सी बातें भी बताऊंगी जो मैंने सुन रखी है कि देखिए बिस्मिल्लाह की बरकत कितनी ज़्यादा है। हर काम का आगाज़ हम लोगों को बिस्मिल्लाह से करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब भी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं तो मतलब कि हमने अपना काम अल्लाह के नाम से शुरू किया है। तो इस नाम की बरकत से हमको कामयाबी भी मिलती है और उसकी रहमत भी हो जाती है। तो जब भी हम कोई भी काम करें, कुछ भी करें, घर के अंदर दाखिल हों तो भी बिस्मिल्लाह करके बाहर अंदर आएँ, बिस्मिल्लाह करके बाहर जाएँ। जो भी खाना खाएँ, कुछ भी कोई भी काम करें दुनिया का, हर काम के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करिए और देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ नज़र आने लगेंगी। इसका एक किस्सा मैंने भी सुन रखा है दोस्तों। मैं आप लोगों को सुनाती चलती हूँ कि एक बुज़ुर्ग थे और वो हमेशा बिस्मिल्लाह किया करते थे। यहाँ तक कि वो हर एक लुक़्मे पे बिस्मिल्लाह करते थे, हर एक बाइट पे बिस्मिल्लाह करते थे। तो बिस्मिल्लाह की बरकत का आलम ये था दोस्तों कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह उनकी उम्र 90 साल की हो गई थी, लेकिन उनको बुखार तक नहीं आया था और वो सारा काम अपने से करते थे। इतनी लंबी उम्र के होने के बावजूद भी उनको ना कोई बीमारी थी, ना कोई परेशानी थी और उनकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून था। और सबसे बढ़ कर के 90 और 100 साल की उम्र तक उनको कोई भी बीमारी ने घेरा नहीं था। तो बस ये छोटी सी किस्सा कहानी नहीं, ये हकीकत बातें हैं दोस्तों। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में बिस्मिल्लाह को ले आइए, हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करिए और फिर देखिए कि कैसी तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में होती हैं और कैसी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में होती हैं। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसको भी आप देखिए और अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि देखिए अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा है और दुनिया कितनी प्यारी बनाई है और इसको देखते हुए भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करिए। तो बस ये छोटी-छोटी सी हदीस भी मैं आप लोगों को साथ में सुनाती चल रही हूँ और अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी ना दोस्तों तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी ज़िंदगी में शामिल करिएगा। अगर मेरी बातें आप लोग के दिल को छू जाती हैं तो ज़रूर कमेंट में सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को छोटी-छोटी सी बातें, छोटी-छोटी सी हदीस भी सुनाती जा रही हूँ कि 3 आदमियों की आँखें जहन्नुम को नहीं देखेंगी। सोचिए दोस्तों, 3 आदमियों की आँखें जहन्नुम को नहीं देखेंगी, वो आदमी कौन है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। उन्होंने फरमाया है, हमारे करीम, हमारे रहीम, हमारे हुज़ूर पाक सरकार दो आलम ने बताया है कि 3 शख्स ऐसे होंगे कि उनकी आँखें जहन्नुम को ना देखेंगी। एक वो आँख जिसने अल्लाह के रास्ते में पहरा दिया और दूसरी वो आँख जो खशियत इलाही से अश्कबार रही। मतलब अल्लाह के लिए उसने खूब रास्ते में नमाज रोज़ा किया, रोया और उसकी आँखें हर वक्त अल्लाह की गिरफ़्तारी में आंसू बहाती रही। और तीसरी वो आँखें हैं जो अल्लाह की हराम कर चीज़ों को देखने से रोकती रही। मतलब अपनी हराम चीज़ों, गलत चीज़ों को देखने से उसने अपने आप पे कंट्रोल किया, अपने आप को बचाया।
تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور یہی سب ہم لوگ کو جنت میں جانے کا باعث بنے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں نا دوستوں، تو اپنی زندگی بڑی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ جاہلوں سے کم ظرفوں سے دور رہیے، کیونکہ اچھی صحبت اختیار کرنے سے دوستوں اچھی زندگی بنتی ہے، اور جاہلوں کے ساتھ رہنے سے اگر آپ اچھے بھی ہیں نا تو خود بھی جاہل بن جائیں گے، کیونکہ پڑھے لکھوں کا ساتھ رہنے سے جس طرح سے ایک میں مثال آپ لوگ کو دے رہی ہوں دوستوں، جیسے مشین ہے، سلائی مشین ہے، اگر آپ اس کو سلیں گے نہیں ڈیلی کپڑا تو وہ زنگ آلود ہو جائے گی، اور اسی طرح سے اگر آپ جاہلوں کے ساتھ رہیں گے تو جاہلوں والی باتیں سیکھیں گے، اور اسی طرح کے دماغ میں آپ کے جاہلانہ باتیں آئیں گی۔ تو اس طرح اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریے، اور اچھے لوگوں کی صحبت جب اختیار کریں گے نا دوستوں، تو آپ کی زندگی بڑی حسین اور خوشگوار ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، تو انشاءاللہ زندگی بڑی حسین ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتا رہی ہوں دوستوں جو میں جانتی ہوں تھوڑا، اور کہ یہ چھوٹی سی حدیث ہے نا کہ مطلب کہ کھانے کی اہمیت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر ایک دفعہ تشریف لائے تھے نا، تو روٹی کا ٹکڑا ان کے گھر گرا ہوا تھا، تو آپ نے اٹھایا اور اسے صاف کر کے کھا لیا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے عائشہ، عزت دار چیز کی عزت کرو، جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے نا تو واپس نہیں کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں دوستوں، اس کو ضرور اپنی زندگیوں میں لائیے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے۔ بہت سی حدیثیں میں آپ لوگ کو انشاءاللہ بتاتی رہوں گی۔ ایک اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، انہوں نے فرمایا، وہ کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہوتے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہوتے ہیں، رحمان کو بہت عزیز ہیں۔ وہ کلمے کیا ہیں دوستو؟ وہ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بحمدہ۔ دوستو یہ کلمہ بہت ہی فضیلت و برکت والا ہے، اور اس کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، اور تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے نا دوستو کہ آپ فجر کی نماز میں، فجر کی سنت کے بعد یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، 100 بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ میری نانی مرحوم تھیں، اور شادی سے پہلے انہوں نے بتایا تھا مجھے، جب سے میرا یہ معمول ہو گیا میں ہمیشہ اس کو پڑھتی ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ تو وہ مطلب اجتماع وغیرہ میں جاتی تھیں، اور مجھے بھی بہت سی حدیث، بہت ہی اچھی اچھی باتیں بتاتی تھیں، اور ہم لوگ بھی جایا کرتے تھے، تو یہ انہی سے سیکھا ہوا عمل ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں، اور تاکہ ان کی بھی زندگی میں خوشیاں اور بہار آئیں۔ چلیے ابھی اتنی سی باتیں ہیں، اس کو عمل کریے، اور کیسی لگی ہماری ویڈیو کو ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں 4 مصرع اپنے نعت رسول بھی آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں، اگر پسند آئے گا نا تو میری آواز کو دور دور تک پہنچائیے، اور دعاؤں سے نوازیے، اور سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔ آپ کے کامنٹ کا مجھے بہت ہی بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ فاصلوں کو تکلف ہے
ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، اے مدینے کے زاہد خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں نہ سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاق آنسو چھلک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ دوستوں، جزاک اللہ خیر، جس نے بھی میری ویڈیو کو لائک کیا، شیئر کیا، سبسکرائب کیا، پسند کیا، اللہ پاک اس کو خوش رکھے، آباد رکھے، اس کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ جاتے جاتے بس میں یہی کہوں گی دوستوں، جاہلوں سے بچیے اور خراب لوگوں کی صحبت سے بچیے، کیونکہ خراب لوگ کی صحبت آپ کو بھی خراب بنا دے گی، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، اللہ اور رسول کی باتوں کو مانیے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیے، انشاءاللہ اگر آپ لوگ کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی خوشیاں چاہیے اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو ضرور جاہلوں سے بچیے، خراب لوگوں سے بچیے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیے انشاءاللہ۔ اور تو بس میں کرتی ہوں اپنی ویڈیو کا اختتام اور اینڈ کرتی ہوں، اور کس کو میری ویڈیو، میری باتیں اچھی لگی، میری آواز اچھی لگی تو پلیز دور دور تک پہنچائیے، آپ لوگوں نے میری آواز کو بہت پسند کیا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور بس اسی طرح سے میں چھوٹی چھوٹی سی حدیث، چھوٹی باتیں آپ لوگوں کے درمیان لاتی رہوں گی، اگر آپ لوگوں کو کہ میری باتیں آپ لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہیں تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہے۔ بس آپ ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے بھی دعا کریے، ہم بھی آپ لوگوں کی فیملی کے لیے دعا گو ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔